السلام علیکم، آداب، گڈ آفٹرنون۔ سب سے پہلے تو جماعت اسلامی ہند کی اور سے آج کی اس پریس کانفرنس میں آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ آج 3 مئی ہے، ورلڈ پریس فریڈم ڈے، تو اس موقع پر آپ سبھی کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اس وقت آج کی پریس کانفرنس میں 5 مدعے ہمارے سامنے ہیں، 5 وشے ہیں جن پر آپ کے سمکش بات رکھی جائے گی۔ پہلا مدعا تو پہلگام کا آتنکی حملہ ہے، اس پر جماعت اسلامی کیا سوچتی ہے، سرکار سے ہماری کیا ڈیمانڈز ہیں، اور اوورآل اس سچویشن پر ہماری کیا سٹینڈ ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے سمکش رکھا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ جیسے الگ الگ رپورٹس بتا رہی ہیں کہ پہلگام کی گھٹنا کے بعد دیش کے الگ الگ راجیوں میں جو کشمیری اسٹوڈنٹس ہیں، وہاں کے جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں اور عام جو کشمیری ہیں، ان کے ساتھ ہراسمنٹ کے بہت سے انسیڈنٹس ہوئے ہیں، اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ تیسرا یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے 3 مہینے کی ایک پوری میسیو کیمپین وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے اگینسٹ چلائی جا رہی ہے۔ اس کیمپین کی اب تک کی جو کچھ چیزیں رہی ہیں اور آگے کا پلان، اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ رکھی جائیں گی۔ چوتھا جو وشے ہم لوگوں نے اس وقت لیا ہے وہ 1 میں 2 دن پہلے انٹرنیشنل لیبرز ڈے تھا، تو اس سندربھ میں اس وقت ہمارے دیش میں جو مزدور ہیں، جو لیبر ہے، جو ورکنگ کلاس ہے، ان کی جو سمسیائیں ہیں، ان کی جو سچویشن ہے، اس پر جماعت اسلامی کا کیا سوچنا ہے، کیا ڈیمانڈز ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اور آخری بات، کاسٹ سینسس ایک بڑا مدعا ہے، اور گورنمنٹ آف انڈیا نے اس وقت اناؤنس کیا ہے کہ آنے والے سینسس کے ساتھ کاسٹ بیس انیمریشن، کاسٹ سینسس بھی کیا جائے گا، تو اس سلسلے میں بھی جماعت کا پکش آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اس پریس کانفرنس کو سمبودھت کرنے کے لیے ہمارے درمیان جماعت اسلامی ہند کے راشٹری ادھیکش، امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی صاحب موجود ہیں۔ انہی کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی ہند کے اپادھیکش پروفیسر سلیم انجینئر صاحب موجود ہیں۔ تو اور سمے نہ لیتے ہوئے میں جماعت اسلامی ہند کے راشٹری ادھیکش، امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ان وشیوں پر آپ کے سامنے اپنی بات رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی آپ سب کا سواگت کرتا ہوں، اور ورلڈ پریس فریڈم ڈے جو آج پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، اس کے اوسر پر شبھ کامنائیں پیش کرتا ہوں۔ یہ یقیناً ہم سب کے لیے، سارے پریس کے لیے انٹراسپیکشن کا دن ہے، اور ہمارے ملک میں پریس فریڈم ایک بہت بڑا ایشو ہے، تو یقیناً گورنمنٹ کو بھی زیادہ سے زیادہ پریس کو فری کرنے کے سلسلے میں کام کرنا چاہیے، اور پریس کو بھی ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں جو رول ہے اس کا، سوسائٹی کے کانشیس کو، سوسائٹی کے ضمیر کو ریپرزینٹ کرنے کا رول، اس رول کو پوری ایمانداری کے ساتھ نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ 5 ایشوز پر مبنی ہے۔ سب سے پہلا ایشو جو اس وقت ہمارے ملک میں بہت ہی ہاٹ ایشو ہے، ملک کے سارے سٹیزنز اس کو لے کے کنسرن ہیں، وہ پہلگام ٹیررسٹ اٹیک ہے۔ تو ہم نے اس اٹیک کے فوری بعد پریس اسٹیٹمنٹ ایشو کر کے اپنے خیالات اس پر پریس کو بتائے تھے، اور جو کچھ پہلگام میں ہوا، جس طرح اٹیک ہوا، بے قصور لوگوں کی جانیں لی گئیں، تو اس کو ہم نے بہت ہی اسٹرانگ ورڈز میں کنڈیم کیا تھا۔ تو آج کی اس پریس کانفرنس میں بھی ہم اس کو دوبارہ دہرانا چاہتے ہیں کہ بے قصور انسانوں کا اس طرح قتل، یہ پوری انسانیت کا قتل ہے، پوری ہیومینٹی کا قتل ہے، اور دنیا کا کوئی کاز، کوئی مقصد وہ اس طرح کے قتل عام کو اور بے قصور شہریوں کے قتل عام کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ تو ہم دوبارہ اس واقعے کی پرزور نندا کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں، اور یہ ڈیمانڈ دہراتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ گھناؤنا کام کیا ہے ان کو جلد سے جلد تلاش کیا جائے اور سخت سے سخت سزا ان کو دی جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس واقعے نے کشمیر میں اور ملک کے بارڈرز کے پاس ہماری جو سیکیورٹی ولنریبلٹی ہے اس کو ایک بار اور اجاگر کیا ہے،
یہ بات کہی جا رہی تھی کہ آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کے بعد کشمیر میں مکمل طور پر امن قائم ہو گیا ہے اور وہاں بڑے پیمانے پر فوج موجود ہے، اس لیے اب یہ ٹورسٹ کے لیے اور عام لوگوں کے لیے یہ جگہ سیف بن چکی ہے۔ لیکن اس واقعے نے یہ بات واضح کی ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ابھی بھی ہمارے پالیسیز میں، اس کے امپلیمنٹیشن میں کچھ سیریس فلاز ہیں جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا انویسٹیگیشن ہونا چاہیے، وہاں پالیسی کریکشن ہونا چاہیے اور عام لوگوں کی زندگیوں کو پروٹیکٹ کرنے کے سلسلے میں خصوصی اقدامات کیے جانے چاہیے۔ دوسری جو اہم چیز ہم نے اس میں کہی ہے وہ پہلگام واقعے کے بعد جس طرح کا ایٹماسفیئر ملک میں کریٹ کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں بعض سیکشنز کی جانب سے، سب لوگوں کی جانب سے نہیں، بعض سیکشنز کی جانب سے، اس میں پولیٹیشینز کے بھی سیکشنز ہیں اور میڈیا کا بھی ایک بڑا سیکشن ہے کہ جس نے اس واقعے کو پولیٹیکل اور آئیڈیالوجیکل مقاصد کے لیے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی، اپنے اسکور سیٹل کرنے کی کوشش کی، اسلاموفوبک نریٹیوز کو عام کرنے کی کوشش کی، اس کو ہندو مسلم بائنری کے ذریعے اس پورے واقعے کو دکھانے کی کوشش کی۔ اس کے نتیجے میں جگہ جگہ وائلنس بھی ہوا، مسلمانوں کے خلاف بھی وائلنس ہوا اور خاص طور پر کشمیری جو مسلمان ہیں کئی شہروں میں ان کو ٹارگیٹ کیا گیا، اس کے کئی واقعات ہمارے سامنے آئے۔ اور بہت ہی خطرناک بات یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ اتنے سینسٹیو میٹر کو لوگ اپنے کمیونل اور پولیٹیکل ایجنڈا کے لیے، نیرو پولیٹیکل ایجنڈا کے لیے اس کا مس یوز کر رہے ہیں، اس کے لیے فیک نیوز کریٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بھی بہت سے واقعات آپ کے سامنے آئے اور مین اسٹریم میڈیا میں بھی جس طریقے سے نریٹیو جنریٹ کیا گیا وہ بھی ہائیلی ڈپلوریبل ہے۔ تو ہم نے اس کو بھی کنڈیم کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے پہلگام میں بے قصور لوگوں کو نشانہ بنایا وہ بھی ٹیررسٹ ہیں، اور جن لوگوں نے اس کے جواب میں دیگر بے قصور لوگوں کو ملک کے مختلف شہروں میں نشانہ بنانے کی کوشش کی وہ بھی ٹیررسٹ ہیں، اور دونوں کا کنڈیمنیشن ہونا چاہیے۔ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے، ایسے ایشو پر پولیٹکس کرنا اور کمیونل پولیٹکس کرنا یہ بہت ہی شدید قابل نفرت، قابل مذمت حرکت ہے۔ یہ اینٹی نیشنل، سب سے زیادہ اینٹی نیشنل حرکت ہے۔ جو لوگ اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہیں ان کے خلاف بھی سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، ان کو بھی سزا دی جانی چاہیے۔ تیسرا جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ سے متعلق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 یہ مسلمانوں کے ریلیجیس رائٹس کا کلیئر وائلیشن ہے، بہت ہی ڈسکریمنیٹری ایکٹ ہے کہ جو رائٹس دوسرے ریلیجیس گروپس کو دیے گئے ہیں صرف مسلمانوں کو ٹارگیٹ بنا کر ان رائٹس سے محروم کیا جا رہا ہے، اور جو ایکٹ لایا گیا ہے اس کے نتیجے میں وقف میں جو مال ایڈمنسٹریشن ہے، کرپشن ہے، اس کو اور بڑھاوا ملے گا، ایڈمنسٹریشن اور خراب ہوگا، انکروچمنٹ اور بڑھے گا، انکروچرز کو بجائے سزا دینے کے گویا ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ لمیٹیشن ایکٹ ختم کر کے جو لوگ 20 سال سے زیادہ وقف کی زمینوں پر قابض ہیں ان کو مالک بنایا جا رہا ہے، سزائیں کم کی گئی ہیں۔ تو یہ سب جو پورا رجم ہے وقف ایکٹ 2025 کا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی نقصان دہ ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے بلکہ پورا جو کانسٹیٹیوشن کا ارینجمنٹ ہے، سپریشن آف پاور، آٹونومس انسٹیٹیوشنز، یہ جو کانسٹیٹیوشنل ویلیوز ہیں ان ساری ویلیوز کا وائلیشن ہے۔ تو اس لیے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے، ساری اپوزیشن پارٹیز اس کی مخالفت کر رہی ہیں، مسلمان مکمل طور پر ایک زبان ہو کر اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ سول سوسائٹی اور ملک کی آبادی کا بڑا حصہ اس کی مخالفت میں اوپنلی میدان میں آ چکا ہے۔ تو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اس کے لیے پورے ملک میں ایجیٹیشن کر رہا ہے، جگہ جگہ بڑے پروگرامز کیے جا رہے ہیں، ریلیز کی جا رہی ہیں۔ ابھی 23 اپریل کو پورے ملک میں بلیک آؤٹ، والنٹری بلیک آؤٹ کے ذریعے گویا پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور آپ نے دیکھا کہ اس کو عوام نے بڑے پیمانے پر سپورٹ کیا، اور اس کے ذریعے گویا حکومت کو یہ میسیج دیا
کہ وقف ایکٹ سے متعلق جو مین اسٹیک ہولڈرس ہیں مسلمان، وہ 100% اس ایکٹ کے خلاف ہیں اور اسے ملک کے لیے سخت نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ تو جب تک یہ ایکٹ واپس نہیں لیا جائے گا اس وقت تک یہ ایجیٹیشن جاری رہے گا۔ ہم حکومت سے پھر ایک بار پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کالے قانون کو وہ جلد سے جلد واپس لے لے۔ چوتھا جو ایشو لیبر ڈے ابھی گزرا ہے، تو ہندوستان میں جو لیبررز کے مسائل ہیں اس سے متعلق بھی ہم نے کچھ باتیں عرض کی ہیں کہ ملک میں جو مزدور ہیں، مزدوروں کی سچویشن دن بدن خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ 8 سال ہو گئے منیمم ویجز ایکٹ، منیمم ویجز میں اضافہ نہیں ہوا ہے۔ پورے ملک میں جو لوگوں کی آمدنی ہے وہ بڑی ہے، ملک کی دولت بڑی ہے۔ حکومت خود دعویٰ کر رہی ہے کہ جی ڈی پی وہ 6% 7% کے ریشو سے بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود 8 سال سے منیمم ویجز میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی لیبررز کے جو بہت پرانے مطالبات ہیں کہ ان کی سوشل سیکیورٹی فراہم کی جائے، اور جو لیبر لاز ہیں ان کو اور زیادہ ہیومین اور زیادہ لیبر فرینڈلی بنایا جائے۔ بہت سے جو انفارمل سیکٹر کے لیبررز ہیں جو فیسلٹیز سے محروم ہیں، چونکہ باقاعدہ ان کا رجسٹریشن نہیں ہے تو اس لیے ان پر بہت سارے قوانین نافذ نہیں ہوتے، تو ان کے رجسٹریشن کا نظام لایا جائے، خاص طور پر ڈومیسٹک ورکرز اور چھوٹے جو مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں اس میں کام کرنے والے، ہاکنگ اسٹیشنز میں کام کرنے والے، اس طرح کے جو لیبررز ہیں ان کا رجسٹریشن اور ان کو سوشل سیکیورٹی سے متعلق فیسلٹیز فراہم کرنا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہندوستان میں بہت زیادہ ضروری سمجھی جاتی ہیں، اس کے سلسلے میں کوئی اقدام ابھی تک نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ کام کیے جائیں اور لیبررز کو ڈگنیفائڈ لائف فراہم کرنے کی طرف حکومت پیش رفت کرے۔ یہ بھی اس وقت بہت ہی ہاٹ ایشو ہے، کاسٹ سینسس کا ایشو۔ سینسس میں کاسٹ کو جانچنے کا اور کاسٹ کے سروے کا ایشو، تو ہم نے حکومت کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے، ویلکم کیا ہے۔ یہ بہت ہی پرانا مطالبہ تھا ساری اپوزیشن پارٹیز کا۔ جماعت نے بھی اس مطالبے کو سپورٹ کیا تھا، پرزور سپورٹ کیا تھا، ہمیشہ سپورٹ کرتی رہی ہے کہ کاسٹ کا سروے کیا جائے تاکہ حقیقی اسٹیٹسٹکس، اعداد و شمار معلوم ہوں، اور جو مختلف کاسٹ، خاص طور پہ جو بیکورڈ کاسٹ جن کے ساتھ کئی صدیوں سے انجسٹس ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے پاپولیشن میں، ان کے ریشو کے مطابق ان کو حصے داری دی جائے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے یہ جو اناؤنسمنٹ کیا ہے تو یہ بہت ہی ویلکم اناؤنسمنٹ ہے، ہم نے اس کو ویلکم کیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ سینسس اور یہ سروے بہت ہی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہونا چاہیے، حقائق پر مبنی ہونا چاہیے۔ اس کے لیے سول سوسائٹی نے بہت سے سجیشنز دیے ہیں، ان سجیشنز کا لحاظ رکھتے ہوئے اس سروے کو جلد سے جلد کمپلیٹ کیا جانا چاہیے، ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے۔ اور ہم یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ سروے کے بعد جو اسٹیٹسٹکس سامنے آئیں گے، جو نمبر سامنے آئیں گے، اس کی روشنی میں بیکورڈ کاسٹ کے اپلفٹمنٹ کے لیے، ان کو اونچا اٹھانے کے لیے، ان کو افرمیٹیو ایکشن پرووائڈ کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ آج سے 70-80 سال پہلے ریزرویشن کو بہت ہی امپورٹنٹ میجر کے طور پر اختیار کیا گیا، لیکن اب جب اکنامک سینیریو ہمارے ملک کا پوری طرح بدل گیا ہے، اب جابس کا بڑا حصہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، تو اس صورت میں اس نئے اکنامک سینیریو میں بیکورڈ کمیونٹیز کے اپلفٹمنٹ کے لیے، ان کو افرمیٹیو ایکشن پرووائڈ کرنے کے لیے بہت سے نئے میجرز کی، نئے پالیسی انٹرونشنز کی ضرورت ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ کاسٹ سروے کے بعد جو حقائق سامنے آئیں گے اس کی روشنی میں اس طرح کے میجرز ضرور لیے جائیں گے۔ تو یہ اہم باتیں تھیں جو ہم اس وقت بیان کرنا چاہتے تھے۔ اب اس پر اگر کوئی کوشچن ہے، آپ کی جانب سے کوئی سوال ہے تو اس کا استقبال ہے۔ سعد اللہ حسینی صاحب، سر اب تک جتنی باتیں آئی ہیں چینلوں پہ آ رہی ہیں، خبر جو بھی آ رہی اس تعلق سے، پہلگام اٹیک کے تعلق سے، سب نے یہ مان لیا ہے کہ وہ سب پاکستانی تھے اور پاکستان کا ہی اس میں ہاتھ ہے۔ اویسی صاحب بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا ہی ہاتھ ہے، تو کیا آپ بھی یہ کنفرم ہے کہ اس میں پاکستان کا ہی ہاتھ ہے یا جانچ ہونی چاہیے اس کی؟ بھئی یہ ہم اور آپ جیسے عام سٹیزنز اس کے بارے میں کیسے کوئی بات کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو گورنمنٹ کے انویسٹیگیٹ کرنے کا میٹر ہے کہ کس نے کیا ہے۔ بظاہر جو حقائق نظر آ رہے ہیں، جو کچھ ظاہری واقعات ہیں اور حکومت نے
اس سلسلے میں جو کچھ بیانات دیے ہیں اس سے یہی تاثر بنتا ہے. لیکن بہرحال جو بھی ہے حکومت کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جو بھی اس کے لیے قصوروار ہے اس کو سخت سے سخت سزا جلد سے جلد ملنی چاہیے. جسٹس جلدی ہونا چاہیے، ڈیلیور ہونا چاہیے، پروپورشنیٹ ہونا چاہیے، یعنی جتنا بڑا یہ جرم ہے اس کے حساب سے اسی کے پروپورشن میں جسٹس ڈیلیور ہونا چاہیے. عبداللہ صاحب، پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے حالات بن رہے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے اور اس طرح کے بیان بھی آ رہے ہیں. آپ مانتے ہیں کہ یہی ایک جب تک پاکستان پر اٹیک نہیں کیا جائے گا اس طرح سے جو دہشت گردی ہے جو کشمیر کے اندر ہے وہ تمام چیزیں ہوتی رہے گی اور جنگ ہی ایک اس مسئلے کا حل ہے کہ کم سے کم ایک دباؤ پاکستان پر بنے اور وہ یہ تمام چیزیں نہ کریں؟ دیکھیے، کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ پیسفل طریقے سے ڈائیلاگ کے ذریعے، نیگوشیشن کے ذریعے چیزوں کو سیٹل کیا جائے. ہمیشہ یہی کوشش ہونی چاہیے. جنگ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتی. خاص طور پہ ہمارے ملک جیسے علاقوں میں جو دنیا کے کمزور علاقے ہیں، پسماندہ علاقے ہیں، ہم ترقی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے حالات میں جنگ یہ پورے خطے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، ہر طرح کے عوام کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. تو جنگ کو اوائڈ کرنے کی تو کوشش ہونی چاہیے. یقیناً ہر امن پسند آدمی یہی کہے گا. لیکن بہرحال اس کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ جن لوگوں نے یہ کرائم کیا ہے، جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں، ان کو تلاش کیا جائے اور ان کو جلد سے جلد سزا دی جائے. حقیقی جو کلپریٹس ہیں ان کو تلاش کر کے ان کو سزا دی جائے. ایک بات کہی جاتی تھی ہمیشہ کہ آتنکواد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، تو کیا آپ بات مان لینی چاہیے کہ آتنکواد کا مذہب ہوتا ہے جس طرح سے دھرم ٹارگٹ کر کے مارا گیا؟ ظاہر آتنکواد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہی ہے کہ مذہب کی تعلیمات کے خلاف ہے. دنیا کے ہر مذہب وہ آتنکواد کو، بے قصور انسانوں کی ہلاکت کو، ان کو مارنے کو غلط سمجھتے ہیں، اس کو جرم سمجھتے ہیں، کرائم سمجھتے ہیں. تو اب اگر کوئی مذہب کا نام لے کر یہ کام کرتا ہے تو وہ مذہب کا مس یوز کر رہا ہے. وہ مذہب کا مس یوز کر رہا ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو کسی ہندو سنگھٹنا کا حصہ سمجھتا ہے اور موب لنچنگ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا تعلق مذہب سے ہے. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس نے مذہب کا درپیوگ کیا ہے، مذہب کو ایکسپلائٹ کیا ہے، مذہب کا مس یوز کیا ہے. تو اس کو ہندو مسلمان سب کو مل کر اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. وہ ایشو ہندو مسلم ایشو نہیں بننا چاہیے، مذہب کا ایشو نہیں بننا چاہیے. وہ امن پسند لوگ اور شر پسند لوگوں کے درمیان کا ایشو بننا چاہیے. اسی طرح اگر کوئی اسلام کا نام لے کر کرتا ہے تو اس کو بھی سب مل کے کنڈیم کرنا چاہیے. اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے بلکہ اس نے اسلام کے نام کا درپیوگ کیا ہے. تو چاہے ہندو مذہب ہو، چاہے اسلام ہو، چاہے سکھ مت ہو، دنیا کا کوئی مذہب بھی بے قصور انسانوں کو مارنے کی تعلیم نہیں دیتا. تو جو بھی یہ کر رہا ہے وہ مذہب کا نام لے رہا ہے، مذہب کا مس یوز کر رہا ہے، مذہب کی تعلیم پر عمل نہیں کر رہا ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آتنکواد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. سر، آپ نے کاسٹ سینسس کی بات کری ہے. ابھی بی جے پی کے جو اوبی سی مورچہ کے لیڈر ہے کہ لکشمن، انہوں نے بولا ہے کہ جو پسماندہ مسلم ہیں ان کو بھی اوبی سی لسٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے. اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جو پسماندہ مسلم ہیں ان کو اوبی سی لسٹ میں شامل، وہ تو ہیں ملک میں اکثر ریاستوں میں او بی سی پسماندہ مسلمان وہ او بی سی لسٹ میں ہیں اور ہونا چاہیے. بلکہ اس سے آگے ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ایس سی ایس ٹی ہیں وہ بھی جو مسلمان ہیں اگر وہ شیڈول کاسٹ سے تعلق رکھتے ہیں، شیڈول ٹرائب سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ ریزرویشن بھی ان کو ملنا چاہیے. ایک سوال یہ ہے کہ آگرہ میں اس انسیڈنٹ کو لے کر پہلگام کے اور ملک کے کئی حصوں میں لوگوں کو قتل کیا گیا، نام پوچھ کر، دھرم پوچھ کر. کیا اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ تو ہم نے بات کی ہے تفصیل سے. اس پہ تو ہمارے اسٹیٹمنٹ میں تفصیل سے بات کی گئی ہے کہ یہ بہت ہی کنڈیمیبل حرکت ہے. یہ نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کھلواڑ ہے. یہ ایک ایسے موقع پہ جب کہ ملک میں یونٹی کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، ایسے موقع میں ملک کو بانٹنے کی کوشش ہے. تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ بھی ٹیررسٹ ہیں اور ان کا بھی اسٹرانگ ورڈز میں سب مل کر ان کو کنڈیم کرنا چاہیے اور ان کو بھی سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. اس لیے کہ وہ غدار ہیں، وہ اینٹی نیشنل ہیں، وہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. 10 دن ہو گئے تقریباً اس حملے کو لے کر، حملے کو ہوئے. سرکار کے استر پر نے دیکھا کہ بہت ساری میٹنگز ہوئی ہے، سی سی ایس ہوتی ہے، رکشا منتری ملتے ہیں، سی ڈی ایس کو بلایا جاتا ہے. کنکریٹ ایکشن آپ کو لگتا ہے کہ 10 دنوں میں جو ہونا چاہیے تھا وہ ہوا ہے؟ کچھ سینکشن لگائے گئے ہیں پاکستان پہ، لیکن کوئی بڑا ٹھوس قدم سرکار کی اور سے 10 دنوں میں آپ لوگ امید کر رہے ہیں؟
جی وہ بھی ہم نے بات کہی ہے کہ اس پورے واقعے سے جو سیکیورٹی کا ارینجمنٹ ہے ہمارا اس کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے. اصل مسئلہ جو ہے جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے پہلگام میں ان کو پکڑنا ہے اور ان کو سزا دلانا ہے. اصل کام وہ ہے. باقی تو سب اسٹیٹمنٹس ہیں اور ماحول کو گرم کرنے کی کوشش ہے، وہ ایک دوسری چیز ہے. اصل جو کلپریٹس ہیں، جو ٹیررسٹ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا، پکڑنا، ان کو سزا دلانا، یہ اصل کام ہے. جب تک یہ کام نہیں ہوگا ظاہر ہے کہ اس وقت تک یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس سلسلے میں کوئی کانکریٹ اسٹیپ ہوا ہے. تو ہم نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ جلد سے جلد یہ کام ہونا چاہیے. اصل جو مجرم ہیں ان کو پکڑنا چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے. ابھی پچھلے دنوں بتی گل کا بھی ایک پروگرام رکھا گیا، جگہ جگہ اس کے اثرات بھی دیکھنے کو ملے، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو پبلک سپورٹ ہے، جو عوام کی کنیکٹیوٹی ہے اس چیز کو لے کر، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ایک کمی نظر آ رہی ہے کہ اس طرح سے وہ سپورٹ نہیں مل پا رہا ہے ابھی تک آرگنائزیشنز کو، چاہے وہ کوئی بھی آرگنائزیشن ہو جو ہونی چاہیے، کیونکہ ایک بہت بڑا یہ معاملہ ہے مسلمانوں سے متعلق، ان کی جائیدادوں سے متعلق، اور عوام میں کہیں نہ کہیں ایک بیداری کی کمی دکھ رہی ہے. اس بیداری کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ نہیں، بہرحال ہم کو تو ایسا نہیں لگتا ہے. عوام تو بہت بیدار ہیں. جہاں بھی ہم جا رہے ہیں لاکھوں کا مجموعہ ہے. چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز میں، مینگلور جیسے ٹاؤن میں، مالیگاؤں جیسے ٹاؤن میں، اور وجے واڑہ جیسے ٹاؤن میں، چھوٹے پلیسز ہیں جہاں کبھی اس طرح کی بہت ہیوج گیدرنگز نہیں ہوتی تھی، وہاں لاکھوں لوگ شریک ہو رہے ہیں. اور ابھی بتی گل کا پروگرام آپ نے دیکھا کہ جتنے مسلم علاقے تھے وہاں تو رات میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، ٹوٹل سناٹا چھایا ہوا تھا. جنرل علاقوں میں بھی بڑے پیمانے پہ سناٹا چھایا گیا. پوری اپوزیشن متحد ہے اور متحد ہو کر اس نے، ساری اپوزیشن پارٹیز نے اس کے خلاف پارلیمنٹ میں بھی آواز اٹھائی ہے. پارلیمنٹ کے باہر بھی جگہ جگہ جو جلسے ہو رہے ہیں، احتجاجی پروگرام ہو رہے ہیں، اس میں مختلف اپوزیشن پارٹیز کے ایم پیز شریک ہو رہے ہیں، اپوزیشن پارٹیز کے لیڈرز شریک ہو رہے ہیں. سول سوسائٹی پوری طرح ایکٹیو ہے. ابھی میں کل ہی کلکتہ میں تھا، وہاں کے سول سوسائٹی کے سارے لیڈرز، مختلف ریلیجیس لیڈرز، سکھزم سے متعلق، کرسچینٹی سے متعلق، بدھزم سے متعلق سارے ریلیجیس لیڈرز موجود تھے. تقریباً 80-85 کلکتہ کے پرومیننٹ سول سوسائٹی لیڈرز موجود تھے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ حالیہ دنوں میں ایسی بیداری اور اتنا ماس لیول پر پبلک سپورٹ کسی ایشو پر کم ہی ملا ہے جتنا اس وقت وقف کے ایشو پر ہم کو نظر آ رہا ہے. کاسٹ سینسس کا اعلان ایسے وقت ہوا ہے جب پہلگام پہ بحث چل رہی ہے، تو کیا اس کی طرف سے دھیان ہٹانے کے لیے؟ سر ایک سوال اور لے لیجیے. ابھی پہلگام کے حوالے سے آپ نے یہ کہا کہ اس کو ہندو مسلم بیانیے میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسے کشمیریوں پہ حملے ہوئے، کئی جگہ مسلمانوں پہ حملے ہوئے، لیکن سرکار کی طرف سے اس پر کسی بھی طرح کا کوئی رد عمل یا قدم نہیں اٹھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہندو مسلم کرانے میں سرکار کی نیت بھی کہیں نہ کہیں شامل ہے؟ آپ کو لگتا ہے سر؟ بہرحال نیت ہو نہ ہو یہ تو آپ لوگ تجزیہ کریں، لیکن ہم تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ سرکار اس پر ایکشن لے اور سخت سے سخت سزا دے اور اس ٹرینڈ کو روکے، اس لیے کہ یہ ملک کے مفاد کے سخت خلاف ہے. اس وقت پورے ملک میں یونٹی کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے. ایشو کو ڈائیورٹ کر کے اس کو ہندو مسلم بنانا اور نیشنل مارننگ کی، کل میں نے وہاں کلکتہ میں کہا کہ اس وقت نیشنل مارننگ کی، نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے. ایسے موقع پہ آپ نیشنل اسکیپ گوٹنگ میں مصروف ہیں کہ آپ اپنے ہی ملک کے ایک طبقے کو اسکیپ گوٹ بنانا چاہتے ہیں. تو یہ نیشنل اسکیپ گوٹنگ یہ بہت بڑی اینٹی نیشنل ایکٹیویٹی ہے، ملک کے مفاد کے خلاف ہے. اس لیے ہم سرکار سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس پر سرکار سختی سے ایکشن لے، اس کا نوٹس لے، اور یہ بہت ہی خطرناک ٹرینڈ ہے، اس کو جلد سے جلد روکے. سر اگلے سطر میں چونکہ مرکزی حکومت UCC لانے کی تیاری کر رہی ہے، تو اس پر جماعت اسلامی کی کیا تیاری ہے، اس کی مخالفت؟ یہ تو ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ، وہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ممکن نہیں ہے، امپاسبل ہے. لا کمیشن نے بھی یہ بات کہہ دی ہے تفصیلی اسٹڈی کے بعد کہ ہندوستان میں اس وقت یونیفارم سول کوڈ پاسبل نہیں ہے. اور جو کچھ اتراکھنڈ میں لایا گیا ہے یا گجرات میں لانے کی تیاری ہو رہی ہے، آپ سب جانتے ہیں اچھی طرح کہ یہ یونیفارم سول کوڈ ہرگز نہیں ہے نا، یہ مس نارمر ہے. یعنی یونیفارم سول کوڈ تو وہ ہوتا ہے جو سارے سٹیزنز کے لیے ہو. آپ نے جب آدیواسیوں کو ایگزمپٹ کر دیا، فلاں کو ایگزمپٹ کر دیا، فلاں کو ایگزمپٹ کر دیا، تو یہ یونیفارم سول کوڈ کہاں رہا؟
तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके हैरासमेंट की कोशिश है। तो इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहना भी नहीं चाहिए, प्रेस को भी नहीं कहना चाहिए, है ना। प्रेस की भी ये जिम्मेदारी है कि इससे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड ना कहे, यह है ही नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड। जो कुछ है वो एक नामाकुल हरकत है, मुसलमानों को हैरास करने की कोशिश है। तो एक्चुअल यूनिफॉर्म सिविल कोड ये पॉसिबल ही नहीं है, ये और साबित हो गया है उत्तराखंड के इस कोशिश से, ये और साबित हो गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी इम्पॉसिबल कोशिश और ख़ास मुसलमानों को टारगेट करके हैरास करने की कोशिश, इसको तो हर जगह से कंडेम किया जाना चाहिए। जो मुसलमानों की बहुत अहम तरीन जो है सरमाया है, तो मुसलमान की क्या मतलब जिम्मेदारी है और मुसलमान इसकी हिफाजत के लिए, यानी कि हमारे पास कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं है मुसलमानों का, माइनॉरिटीज़ का कॉलेज नहीं है, कोई अच्छे इदारे नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। तो अगर ये वक्फ बोर्ड की ज़मीनें इतने दिन से हमारे पास थी तो हमने उनका क्या इस्तेफादा किया और हमारा क्या एजेंडा और प्लान क्या है अगर हमको ये ज़मीनें हमारे खत में है, हम क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं मुसलमानों के लिए? देखिए, हम का मतलब ये है कि ये वक्फ बोर्ड जमात इस्लामी हिंद के पास नहीं है जी। जी एक मिनट बेटी मैं बता रहा हूँ। ये मुसलमान उलमा आम तौर पे मीडिया में ऐसा तासुर दिया गया है कि वक्फ बोर्ड का मतलब ये मुसलमान उलमा के पास है, कलरजी के पास है और वो इसको पूरा निज़ाम चला रहे हैं। वक्फ बोर्ड एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जिस तरह और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, इलेक्शन कमीशन जिस तरह एक इंस्टीट्यूशन है, जिस तरह और गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसी तरह एक वक्फ बोर्ड है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। उसमें पहले भी जो नॉमिनेशंस होते थे गवर्नमेंट प्रोसीजर्स के मुताबिक होते थे। वक्फ का जो चीफ ऑफिसर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती थी, वो गवर्नमेंट के सामने जवाबदेह है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। और जिस तरह गवर्नमेंट के और इंस्टीट्यूशंस में करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है, ठीक उसी तरह वक्फ बोर्ड में भी है। तो उसको इम्प्रूव करने की और वहाँ हालात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा से इसका डिमांड करती रही हैं कि वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए, करप्शन को ख़त्म करने के लिए आप स्टेप्स लीजिए। बहुत से स्टेप्स सुझाए भी गए, लेकिन बजाय वो स्टेप्स लेने के गवर्नमेंट ने एक ऐसा कानून लाया है जो टोटली रिवर्स डायरेक्शन में जाने वाला है। बजाय सिस्टम को बेहतर बनाने के सिस्टम को और ख़राब करने वाला है। इसलिए इसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट ये इस तरह के कोई सुझाव लेकर आती जिसके जरिए जैसा आप कह रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ बनाना आसान होता, कॉलेज बनाना आसान होता, गरीबों को वजीफे देना आसान होता, वफ़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको प्रोडक्टिव बनाना आसान होता, इस तरह के अगर कोई सुझाव गवर्नमेंट लेकर आती तो सबसे पहले हम उसका इस्तकबाल करते।